کہ تاریخ جو ہے بیکاز آبویسلی 20 نومبر کو معاف کریے گا 20 جنوری کو نئے صدر امریکہ میں اوتھ لے رہے ہیں, کیا یہ جو اناؤنسمنٹ ہے اس کا تعلق اس ایونٹ سے بھی ہے؟ عارفہ, ظاہر ہے یہ بہت ہی بڑی سفارتی ڈیولپمنٹ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 15 مہینے سے اسرائیل نے جو جنگ مسلط کی تھی فلسطین. ناظرین, بالآخر 1 سال 3 ماہ اور ہزاروں فلسطینیوں کی شہادت کے بعد اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدہ طے پا گیا. قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمان نے کل رات گئے ایک پریس کانفرنس کے دوران تصدیق کی کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا. اہم ترین خبر دیں آپ کو, حماس اور اسرائیل کے درمیان فائر بندی اور مہویوں کے تبادلے کا معاہدہ ہو گیا ہے. امریکی میڈیا کے مطابق معاہدے کے نتیجے میں غزہ پٹی میں اسرائیلی حملوں میں وقفہ آئے گا. بات کریں اسرائیل جارحیت کی. جنگ بندی معاہدے کے باوجود غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری ہے. 21 بچوں اور 25 خواتین سمیت مزید 87 فلسطینی شہید کر دیے گئے. شہید ہوئے اور وہاں جس قسم کی ڈیتھ اور ڈسٹرکشن ہوئی, میں سمجھتی ہوں کہ اس کا ماڈرن ہسٹری میں کوئی پیرالل نہیں ہے. تو میرا خیال ہے یہ تو بہت ہی خوش آئند بات ہے, لیکن جیسے آپ نے بھی پہلے ذکر کیا کہ اس میں ابھی انسرٹنٹیز باقی ہیں. پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اس میں ٹرمپ کا بہت دخل ہے, نو کویسچن. اور اگر یہ واقعی ایگریمنٹ ہو جاتی ہے, فائنل ہو جاتی ہے, ڈیل فائنل ہو جاتی ہے, تو اس کا کریڈٹ کافی حد تک ہم ٹرمپ کو دے سکتے ہیں, بیکاز ٹرمپ نے ہی دباؤ ڈالا نیتن یاہو پہ. اپنا ایلچی بھیجا اس نے, خاص اسپیشل انوائے بھیجا ٹیل اویو, جہاں پر اس نے اسرائیلی وزیر اعظم سے بھی بات چیت کی. سو اس کے بعد ہی یہ سارا کچھ ہوا. لیکن انسرٹنٹیز ہیں اس لیے کہ یہ 3 فیزز میں ہے یہ ڈیل, اور پہلی فیز ہی میں سوال اٹھ رہا ہے کہ آیا سیز فائر ہولڈ کرے گی یا نہیں کرے گی. سیز فائر جیسے آپ نے بھی کہا سنڈے سے شروع ہونے والی ہے, توقع تو یہی ہے کہ سنڈے سے شروع ہوگی, لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ تب اس سے پہلے آیا اسرائیلی کابینہ جو ہے وہ اپنا اپروول دے دے گی. اور پھر یہ کہ اگر وہ ہو بھی جاتا ہے تو کیا 42 ڈیز جو کہ پہلی فیز ہے 42 ڈیز کی, اس میں یہ تبادلہ ہوگا قیدیوں کا, لیکن اس فیز میں آیا سیز فائر ہولڈ کرے گی, وہ برقرار رہے گی یا نہیں, یہ نہیں معلوم. اور پھر یہ بھی کہ دوسرے فیز کے لیے مذاکرات ابھی ہونے ہیں, تو اس کی تو کوئی ابھی یعنی کہ اس پہ تو پیش رفت نہیں ہوئی, بیکاز وہ مذاکرات شروع ہی نہیں ہوئے ہیں فیز 2 کے لیے. ڈاکٹر مریم, اب جیسے آپ نے بھی ذکر کیا اور جیسے سوال بھی پوچھا تھا کہ یہی کہ اس کا تعلق ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, ان کا بہت اہم رول رہا, تو اس سے یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ اس کا بہت سی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو بائیڈن جو اب سابق صدر ہونے والے امریکہ کے, وہ کوشش کر سکتے تھے اس جنگ کو روکنے کی, مگر انہوں نے شاید وہ کوشش کی نہیں جو اب آنے والے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی ہے. آپ اس سے اتفاق کریں گی؟ جی بالکل. اگر ایک صدر 15 مہینے کہتا ہے کہ میں کر رہا ہوں کوششیں اور کر نہیں پاتا, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی کنکلوژن تو ہم یہی نکال سکتے ہیں نا کہ اس نے وہ دباؤ ہی نہیں ڈالا نیتن یاہو پہ. اور پھر میں سمجھتی ہوں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے خود بھی کیلکولیٹ کیا کہ یہ تو ایک لیم ڈک آدمی ہے, اس کی ایک لیم ڈک ایڈمنسٹریشن ہے, کمزور انتظامیہ ہے, لیکن وہ ٹرمپ کو تو نہ نہیں کر سکا. ٹرمپ از کمنگ ان ایز پریزیڈنٹ اگلے 4 سال کے لیے, اس کی خاص ریلیشن شپ بھی ہے نیتن یاہو کے ساتھ, لیکن ٹرمپ ایسا اس کی شخصیت ایسی ہے کہ یعنی کہ وہ جب اپنے فرینڈز پہ بھی دباؤ ڈال سکتا ہے, وہ جیسے کہ اس نے کیا. ڈاکٹر ملیہ, بٹ obviously جیسے آپ نے کہا ایک طرف تو یہ غیر یقینی ہے کہ will this hold or not, جو اس میں سارے obviously اگلا فیز ہے, یہ والا فیز امپلیمنٹ ہوگا, اگلا ہوگا کہ نہیں. پر اگر ہم دیکھیں ان دا پروسیس, یہ جو 15 مہینے کی جنگ رہی, بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس نے مڈل ایسٹ کا سارا نقشہ کچھ طریقے سے تبدیل کر دیا ہے, چاہے وہ سیاسی طور پہ ہو, ان ٹرمز آف گورنمنٹس, ان ٹرمز آف ریجنل بیلنس آف پاور. اس سے آپ اتفاق کریں گے؟ اور آنے والے دنوں میں کیا اس کا بھی اثر پڑ سکتا ہے آن دس سیز فائر
جی بالکل، میرا خیال ہے نقشہ واقعی تبدیل تو ہوا ہے. سب سے حال میں تو جو سیریا میں ہوا ہے، جو کہ ایران کے لیے بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں سیٹ بیک رہا ہے. اور پھر یہ کہ جس کو ایکسس آف ریزسٹنس کہتے تھے، ایران، حزب اللہ اور حماس، وہ کافی حد تک کمزور ہوا ہے. لیکن دیکھیں یہ ساری چیز اپنی جگہ، ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ ایک اور جو بہت اہم تبدیلی آئی، جس کا غازہ کی جنگ سے تعلق نہیں مگر اس سے پہلے ہوا، لیکن اس کا اثر ضرور ہوگا، اور وہ ہے جو سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان مفاہمت راپروشما. تو یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پہ، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان تبدیلیوں سے فلسطینی جو موومنٹ ہے اپنے رائٹس کے لیے، اپنی فریڈم کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، کہ وہ بس کمزور ہو گئی ہے اور اب اسرائیل جو ہے وہ ایک ون اسٹیٹ سولوشن امپوز کر سکتا ہے، تو میں سمجھتی ہوں وہ بہت بڑی غلطی ہوگی اگر یہ کسی کا خیال ہے. امریکی نائب وزیر اعظم کیملا ہیرس اور وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے ہمراہ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ معاہدے کا آغاز اتوار 19 جنوری سے ہوگا. اس کی مخصوص ٹائمنگ پر تاحال فیصلہ نہیں ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ یہ جنگ کے اختتام کا پیش خیمہ ثابت ہوگا. اس معاہدے کے نتیجے میں غزہ میں لڑائی رک سکے گی، فلسطینی شہریوں کو انسانی امداد کی فراہمی ممکن بنائی جائے گی اور یرغمالیوں کو ان کے خاندانوں کے ساتھ 15 ماہ کی قید کے بعد ملنے کا موقع ملے گا. قطری وزیر اعظم نے کہا کہ اس معاہدے تک پہنچنا آسان نہیں تھا اور ان کے تجربے کے مطابق یہ سب سے مشکل مذاکرات میں سے ایک تھے. انہوں نے مزید کہا کہ ایران گزشتہ دہائیوں کے مقابلے میں خاصا کمزور ہے اور حزب اللہ بھی بری طرح کمزور ہو چکا ہے، جبکہ حماس نے بھی اپنے متعدد سینئر رہنماؤں اور جنگجوؤں کی ہلاکت کے بعد اس معاہدے پر اتفاق کیا ہے. ناظرین، اس امن معاہدے کا مسودہ 3 مراحل پر مشتمل ہے. عالمی نیوز ایجنسی راؤٹرز سے بات کرتے ہوئے ایک فلسطینی عہدیدار کے مطابق مجوزہ امن منصوبے کا پہلا مرحلہ 42 دن یا 60 دن تک جاری رہنے والی جنگ بندی ہے. حماس معاہدے کے پہلے مرحلے میں 33 یرغمالیوں کو رہا کر دے گی. اس کے بعد آئندہ ہفتوں میں مزید یرغمالیوں کی رہائی کا عمل روک دیا جائے گا. ان اسرائیلی یرغمالیوں میں بچے، خواتین بشمول فوجی خواتین، 50 سال سے زائد عمر کے مرد، زخمی اور بیمار افراد شامل ہوں گے. مسودے میں کہا گیا کہ جنگ بندی کے 16ویں دن اسرائیل اور حماس امن منصوبے کے دوسرے اور تیسرے مرحلے پر مذاکرات شروع کریں گے. اس میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بدلے باقی تمام زندہ یرغمالیوں کی واپسی شامل ہوگی. اسرائیل شمالی غزہ میں بے گھر ہونے والے رہائشیوں کو علاقے کے جنوب سے واپس آنے کی اجازت دے گا. پیدل سفر کرنے والے افراد کو ساحلی روڈ کے ذریعے غزہ میں اپنے گھروں تک جانا ہوگا. جو لوگ گاڑیوں کے ذریعے سفر کریں گے انہیں صلاح الدین روڈ کے ذریعے وسطی غزہ میں داخلے کی اجازت ہوگی. ناظرین، جنگ بندی کے دوسرے فیز میں زندہ مرد فوجیوں اور شہریوں کو اسرائیل کے حوالے کیا جائے گا، جبکہ مارے جانے والے یرغمالیوں کی لاشیں بھی اسرائیل کے حوالے کی جائیں گی. اسرائیل کا کہنا ہے کہ غزہ میں اس وقت 94 یرغمالی موجود ہیں، جن میں سے 34 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہے. اس کے علاوہ غزہ میں 4 مزید اسرائیلی شہری بھی موجود ہیں جنہیں جنگ کے شروع ہونے سے قبل اغوا کیا گیا تھا. اسی فیز میں اسرائیل غزہ کے مشرقی اور شمالی اطراف میں 800 میٹر چوڑے بفر زون برقرار رکھے گا. اس کے بعد جنگ بندی کے تیسرے فیز کا آغاز ہوگا اور جنگ بندی کے تیسرے اور آخری فیز میں غزہ کی تعمیر نو ہوگی، کیونکہ اسرائیلی بربریت کے بعد غزہ کا بیشتر حصہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے. قطری وزیر اعظم نے امن معاہدے کا اعلان تو کر دیا، لیکن اب بھی غزہ کے کچھ علاقوں میں اسرائیلی بمباری جاری ہے. اسرائیل نے غزہ کے مختلف علاقوں میں بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 32 افراد ہلاک اور متعدد گھر تباہ ہو گئے ہیں. جنگ بندی کا اعلان تو ہو گیا، لیکن ابھی بھی خدشات باقی ہیں کہ اسرائیل اس بار واقعی جنگ بندی معاہدے پر عمل کرتا ہے یا پھر ایک بار پھر سے ماضی کی طرح معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی کرتا ہے.